جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی. ناظرین, کیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دھاندلی کے معاملے پر آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا فیصلہ درست ہے؟ اس خط کے پاکستان کی معیشت اور سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا انتخابی دھاندلی کا آڈٹ کروانا آئی ایم ایف کی ذمہ داری ہے؟ کیا آئی ایم ایف براہ راست پاکستان کے سیاسی نظام میں مداخلت کر سکتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کے درمیان آئینی عہدوں کی تقسیم کس فارمولے کے تحت ہوگی؟ شہباز شریف کی کابینہ میں کون کون سے بڑے نام شامل ہوں گے؟ کیا مریم نواز پنجاب میں گڈ گورننس قائم کر سکیں گی؟ ان تمام موضوعات پر ہم آج بات کریں گے. ہمارے پینل میں آج موجود ہے عدنان عادل صاحب, رانا مبشر, ابو ذر نیازی اینڈ جنرل غلام مصطفیٰ. ویلکم ٹو آل. ہم گزشتہ کئی دنوں سے انتخابی نظام پر بات کر رہے ہیں, اس کی خرابیوں پہ بات کر رہے ہیں. رانا صاحب, آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھا جا رہا ہے کہ اس موجودہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا آڈٹ کرایا جائے. کیا دھاندلی کے معاملے پر آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا فیصلہ درست ہے؟ رانا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں میں پہلے بھی اس بات کا کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو پرانے ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ ان کا انٹریکشن جو ہے عمران خان سے نہیں ہوتا, اور یہ نئے لوگ جو آئے ہیں جو جا کے ملتے ہیں اور جو پیغام ان کو دیا جاتا ہے وہ منو من وہاں پہ آگے آ کے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور اس کو یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہا ہے ان کا لیڈر اندر بیٹھ کے عمران خان, وہ بات صحیح طریقے سے باہر کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. مجھے اس حد تک انفارمیشن ضرور ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا, آئی پرسنلی تھنک کہ میرے خیال میں عمران خان نے جیل میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت سی غلطیاں جو انہوں نے کی پاسٹ میں اس پہ انہوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا اور اس پہ جناب ریویو بھی کیا ہوگا. آئی پرسنلی تھنک کہ یہ اس قسم کا کوئی خط نہیں لکھا جائے گا. جو بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بیٹھ کے یہ پی ٹی آئی کے لوگ, پروببلی یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ کمیونیکیشن عمران خان نے نہیں کی ہوگی. یہ کمیونیکیشن آگے غلط طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے بتا رہے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کیونکہ کوئی بھی اس وقت رانا صاحب, آپ علی ظفر جیسے بندے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آ کر کوئی غلط بیانی کریں گے جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ کے لیے؟ دیکھیں ایک بات بالکل, میں اس چیز کے علی ظفر صاحب ہو یا کوئی اور صاحب ہو, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ اس قسم کی بات کر سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کو بولے کہ جناب تسی قرضہ نہ دیو. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے کنسرنز ہیں, کیوں امریکہ کے جو کنسرنز ہیں اباؤٹ دا الیکشنز, اس کو جناب لک انٹو کیا جائے, اس کو دیکھا جائے. یہ نہیں کہا جا سکتا, یہ نہیں لکھا جا سکتا. اور ایز وی ٹاک اس وقت خط لکھا جا رہا ہے, اور وہ خط میں کیا لکھا جائے گا وہ کاپی میں ضرور دیکھنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے وہ خط ڈرافٹ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے, وہ ہمیں وہ کاپی ضرور دکھائیں. میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی انسٹرکشنز عمران خان نے دی ہوں گی, اور اگر دی ہیں تو آئی پرسنلی تھنک اٹس اے بگ ٹائم مسٹیک. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس نے یہ بات کہی ہوگی عمران خان نے. عدنان عادل صاحب, وٹ ڈو یو سے, یہ مس کمیونیکیشن ہے کیا واقعی عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوگی اور وہ باہر آ کے یہ بات کی جا رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ مس کوٹ کیا جا رہا ہے ان کو پبلک کو. ہو سکتا ہے کہ اور علی ظفر جیسے بندے جو کہ پارٹی چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں, انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے والے ہیں اور بڑے سیزنڈ لائر بھی ہیں, ان سے یہ توقع کیا وہ اتنے غیر ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ نہیں, توقع تو نہیں کی جاتی, لیکن بہرحال سیاست ہے. ہو سکتا ہے کہ پریشر ٹیکٹکس ہوں, کیونکہ ان کی شکایات ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی 80-90 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور بہت سی صوبائی اسمبلی کی ایسی ہیں جس پہ رزلٹ ان کے مطابق کچھ اور تھے لیکن آئے کچھ اور ہیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا, اور وہ پھر وہ الیکشن ٹریبیونلز کو معاملات چلے جائیں گے اور وہاں بہت دیر تک وہ لٹکے رہیں گے. تو وہ اس کو اپنے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے اور اپنی شکایات کو دور کرنے کے لیے حکومت پر ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر میرا خیال ہے یہ بات کر رہے ہیں. شاید اس پہ عمل نہ کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر عالمی مالیاتی ادارہ ہے وہ ایک قرضہ دینے والا ادارہ ہے, اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو یہی دیکھے گا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے, جو اس کے اوپر شرائط ہیں اس پہ عمل ہو رہا ہے, بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں ہے, اور جو انہوں نے ٹیکسز کے اقدامات کہے تھے وہ حکومت کر رہی ہے.
تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا اتنا لیوریج ہے کہ وہ الیکشن کے معاملے میں حکومت کے ساتھ یہ کہیں کہ جی یہاں پر آپ اس کا آڈٹ کرائیں اور یہ جو دھاندلی کی شکایات ہیں یہ فوری طور پر دور کریں تو پھر ہم قرضہ دیں گے. اب بھی جو $3 ارب کی ان سے ہمارا ایگریمنٹ ہے اس میں سے بھی $1.25 ارب کی قسط باقی ہے جو ابھی ہم نے لینی ہے مارچ میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے پی ٹی آئی کے پریشر ٹیکٹکس ہیں تاکہ حکومت کو اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کو وہ فورس کر سکیں کہ جو ان کی شکایات ہیں اس کو دور کیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے جلد سے جلد کارروائی کی جائے. میرا ذاتی خیال یہی ہے. جی ابو ذر آپ بتائیے یہ کیا ڈو یو تھنک یہ ایک اسٹریٹجی ہے یا پریشر ٹیکٹکس ہے یا یہ واقعی کوئی غلطی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. سب سے پہلے میرے خیال سے ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ ایگزیکٹلی جو اگر کوئی خط ہے تو اس میں لکھا کیا ہوا ہے, اس میں ڈیمانڈ کیا کی گئی ہے, اس میں کنسرنز کیا شو کرائے ہیں, گریوینسز کیا شو کرائے ہیں. اگر اس کو میں اس اینگل سے دیکھوں فار انسٹنس وہاں پہ اب ایگزیکٹلی کیا الفاظ تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے وہ اس وقت گیج کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ ایگزیکٹلی تو ریپیٹ وہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ ایگزیکٹلی ان کے کیا الفاظ تھے, وہ تو ان کے آواز تو نہیں ہمیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہاں پہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ فیصلے ایسے نہیں ہوتے. فیصلے ایسے ہوتے ہیں کوئی چیئرمین پی ٹی آئی کوئی ڈائریکشن دیتے ہیں, اگر کوئی ریکمنڈیشن دیتے ہیں, کوئی سجیشن دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ کور کمیٹی کے سامنے رکھی جاتی ہے. وہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہیں, ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد اس پہ اگلا لائمل ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے پلان آف ایکشن آتا ہے. سو ابھی اس پہ میرے خیال سے زیادہ تر تو قیاس چنائیاں ہیں کہ ایگزیکٹلی جی وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر فار انسٹنس دیکھیں آئی ایم ایف انہوں نے جو کنڈیشنز امپوز کرنی ہیں پاکستان کے اوپر, اگر ہمیں کوئی وہ رینیو کرتے ہیں ہمارا سارا پروگرام تو ظاہری بات ہے دس ول ناٹ بی این ایزی پیکیج فار دا پیپل آف دا پاکستان ٹو ٹالریٹ. اس میں کافی مہنگائی ہوگی, پرائسز ریز ہوں گی, کافی ٹف کنڈیشنز ہوں گی. تو میرا اس میں ایک کنسرن یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ فار انسٹنس جو ایک مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہوئی ہے کیا وہ یہ کنڈیشنز امپوز کر سکتی ہے آن دا پیپل آف پاکستان؟ میرے خیال سے نہیں, لوگ برداشت بھی نہیں کریں گے. سو اگر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے تھرو ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ بیٹھی ہے تو آئی ایم ایف کے لیے بھی اس کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہوگا. اور وہ اگر حکومت فیصلے بھی کرے گی تو لوگ بھی اس کو کیونکہ مینڈیٹ دیا ہوگا تو اس کو برداشت بھی کر جائیں گے میرے خیال سے. سو اس طرح کا اگر ایک آئی ایم ایف کیونکہ خود کہتا ہے ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ٹرانسپیرنٹ مینر میں جو گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے. وہ انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ کیوں نہیں اس طرح بالکل کھل کے آگے ڈیل کرتے, کیونکہ مینڈیٹ لوگوں کا جو ہوتا ہے جینوئن مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے. اور پھر اس ڈیل کو فردر ٹرانسفارم کرنا اور جو برڈن ہوتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے اس مہنگائی کا, ٹف ڈیسیژنز کا, وہ عوام پہ جب پڑتا ہے تو عوام برداشت کر لیتی ہے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے جو حکومت سامنے بیٹھی ہے یا جو لیڈرشپ ہے ہماری وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے اور ان کو ہم نے اسی چیز کا ووٹ دیا ہے کہ آپ یہ فیصلے کریں تاکہ ٹف ڈیسیژنز آئیں, اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ملک کے حالات بہتر ہوں جو ہمیں ضرورت ہے. لیکن دیکھیں نا فیئر مینڈیٹ کو نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف کو ڈریگ کرنا کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں الیکشن ٹریبیونلز ہیں, آپ وہاں جائیں. ہوگا لیٹر میں کہ آپ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تھوڑا مس رپورٹ بھی ہو رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کو کہیں جی پروگرام بند کر دیں, پاکستان کو پیسے نہ دیں, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, نہ ایسا کچھ ہوگا. اس میں ایٹ میکسیمم آئی ایم ایف کو یہ کہا جائے گا کیونکہ اگر آپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ تو ایٹ لیسٹ اس گورنمنٹ کے ساتھ ایکچولی وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ ادارے ہیں کہ وہاں فنڈز نہیں دیتے جہاں جمہوریت نہیں ہوتی, وہ آرام سے کر لیں کہ اگر لوگ اس کو جہاں فیئر الیکشنز نہیں ہوتے. This is what I'm saying. It's too early to say. Let the letter come out. اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا سب قیاس رائیاں ہیں, ایگزیجریشنز ہیں, مبالغہ آ رہی ہے. Let the letter come out, then we can form a definite opinion. بالکل صحیح. جنرل صاحب لیٹر تو خیر ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا, لیکن یہ بتائیے اگر اس خط کے پاکستان کی معیشت اور سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر ایسا کچھ ہے بھی؟ دیکھیے نمبر ایک آئی ایم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹلی فیصلے نہیں کرتا, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ان کے پیچھے امریکہ بہادر بیٹھا ہوا ہے, دوسری مغربی دنیا بیٹھی ہوئی ہے, انہی کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. ان کی جو فیصلے ہیں وہ پیور ٹیکنیکلی اکنامک فیلڈ کے نہیں ہوتے, ان کے اوپر کافی سارا یہ اس کے ذریعے اس لیوریج کو استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کے سیاسی فوائد وہ دلواتے ہیں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے اس ایسے ملک کے لیے. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں
کوئی ذی ہوش شخص یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایسا کوئی اقدام کریں جس سے پاکستان کو بحیثیت مجموعی نقصان ہو. جو بھی فیصلہ کرے گا میرا خیال ہے اس شخص کو پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی کسی بھی جگہ اس شخص کو جگہ نہیں ملنی چاہیے. اور نمبر 3، اگر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ابھی تک تو صرف مفروضہ چل رہا ہے نا اس کے اوپر کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو یہ کر دیں گے. لیکن پچھلی دفعہ بھی IMF آئی تھی، انہوں نے آ کے باقاعدہ چیئرمین PTI سے مذاکرات کیے تھے. اس وقت بھی کافی سیاسی طور پہ دباؤ تھا لیکن اس وقت بھی انہوں نے کنسنٹ دے دیا تھا اور جس سے لوگوں نے اس کو پازیٹیولی لیا تھا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس خط کی بات کو صرف ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پر دیکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے، دیکھیے کہ ریئیکشن آگے سے کیا آتے ہیں. اور اس ریئیکشن پہ اگر تو گورنمنٹ جس طریقے سے PTI یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہماری اتنی سیٹیں جو ہیں وہ ہمارے سے چھین لی گئی ہیں زبردستی اور انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس میں صرف PTI نہیں اور بھی لوگ بات کر رہے ہیں. اس لیے ایک تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کا اس معاملے کو دیکھیں اور بحیثیت مجموعی تمام لوگوں کے جو شکایات ہیں ان کو جلدی سے جلدی رفع کریں. یہ نہ ہو کہ 2013 کا الیکشن ہوتا ہے، ایک پٹیشن جاتی ہے اور اس شخص کو 2018 میں جس دن اسمبلی ختم ہوتی ہے اس دن اس کو ڈیسیٹ کر دیا جاتا ہے. اس قسم کے کام اگر کرنے الیکشن کمیشن نے تو پھر لوگ اور بھی اس میں ہرڈل کھڑے کریں گے. تو زیادہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی یہ ہے کہ اس جو تھریٹ کہہ لیجیے اس کو یا پریشر ٹیکٹکس بھی دیکھ لیجیے، اس سے علیحدہ کر کے بھی دیکھیں نا کہ پاکستان کے عوام اگر وہ چاہتے ہیں پاکستان کے لیے آپ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہیں ان کو دور کرنا انہیں اسی ادارے کا کام ہے جس نے الیکشن کروائے ہیں. یہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے خط کو صرف پریشر ٹیکٹکس کے طور پر آپ دیکھ لیں اور اس کو اس نظر سے دیکھیے کہ کیا یہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے کیا ہیں. اگر تو صرف الیکشن تک کی بات ہے پھر ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا کام ہوگا کیونکہ کوئی ذی ہوش شخص، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں، چاہے وہ چیئرمین PTI ہو، چاہے وہ قائد نون لیگ کے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، کوئی شخص ہو جو ایسے اقدام کرے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، کوئی شخص اس کو نہ سپورٹ کرے گا بلکہ باقاعدہ ان کے خلاف ایک مہم چلے گی اور یہ مہم کوئی سیاسی طاقت برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے رانا صاحب، اگر سپوز فرض کریں کہ یہ خط ایک حقیقت ہے اور اسی اسپرٹ میں دیکھیں جس طرح سے علی ظفر صاحب نے ابھی پریس کانفرنس میں آ کے یہ بات کی ہے، تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ خط IMF کو پاکستان میں مداخلت کا موقع دے رہا ہے اور کیا IMF اس کو واقعی اتنا سنجیدہ لے گی؟ دیکھیں ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے کہ جو لینڈنگ ایجنسیز ہیں، جتنی بھی لینڈنگ ایجنسیز ہیں جو پیسہ دیتی ہیں، چاہے پاکستان کو دے چاہے جن ممالک کو بھی پیسہ دیتی ہیں، ان کے جو پیچھے سے سٹرنگز ہوتے ہیں وہ کھینچے جاتے ہیں امریکہ سے، اور امریکہ انفلوئنس کرتا ہے لینڈنگ ایجنسیز پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں اگر یہ خط اگر یہ اسکرین پہ آ جاتا ہے، علی ظفر صاحب یا جو بھی ان کی جو کور کمیٹی ہے وہ خط اگر لکھتی ہے اور اسکرین پہ آ جاتا ہے کہ جناب یہ خط لکھا گیا ہے، اور جو اس وقت ایلیگیشنز لگ رہے ہیں کہ جناب اس طرح یہ IMF کو کہہ رہے ہیں کہ قرضہ نہ دیں allegedly، اگر یہ بات درست ہے تو believe you me یہ اتنا بیک فائر کرے گی PTI کے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بٹ I personally think جیسے میں نے پہلے کہا ہے مس کمیونیکیشن ہوئی ہوگی، اور جس طریقے سے ان کا لیڈر بیٹھا ہوا ہے اندر عمران خان، جو بات وہ کہتا ہے میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ مس کمیونیکیٹ ہوتی ہے، وہ منو من باہر جا کے امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے. اور یہ بھی ان دس پرٹیکولر کیس آلسو آئی پرسنلی تھنک کہ مس کمیونیکیشن ہے. علی ظفر صاحب ہوں، کوئی اور صاحب ہوں PTI کے کور کمیٹی کے PTI کے لوگ ہوں، آئی پرسنلی تھنک کہ انہوں نے عمران خان نے جیل میں رہ کے بہت سی غلطیاں جو پاس میں انہوں نے کی ہیں اس پہ انہوں نے ریویو کیا ہوگا اپنے آپ کو، اور وہ غلطی نہیں کر سکتے. اور یہ غلطی میرا ذاتی خیال ہے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ پولیٹیکلی اتنا ڈیمیج کر دے گی. ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک ڈیول ایڈوکیسی کرتے ہیں کہ ایک تاثر ہے، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ انتخابات IMF کے کہنے پر کرائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا انتخابات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے کرائے ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کرانا کافی نہیں ہے بلکہ فری اینڈ فیئر کرانا زیادہ ضروری ہے؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں ایک بات سمپل سی ہے، اگر فری اینڈ فیئر کرانا ضروری ہے یا جو سیٹس ہیں جو کنسرنز ہیں PTI کے سیٹس کے بارے میں
دیکھیں ہم پہلے جب یہاں پہ دھرنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا تو وہ کہتے تھے 4 حلقے کھولو، اب 40 حلقے ہوں گے، 80 حلقے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو بھی ان کی کنسرن ہے، مجھے نہیں پتا ان کا کیا کنسرن ہے، کتنی سیٹوں پہ ان کا کنسرن ہے، لیکن دین اگین یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں جناب کہ جناب اس طرح یہ کوئی نہ کوئی یہ سیٹس جو ہے ہماری چھینی گئی ہیں، وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے، وہاں پہ یہ ہوا ہے، وہاں پہ وہ، یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کہا جائے، یہ ورڈ یوز کیا جائے. اور جناب یہ خط میں جب تک میں خود نہیں دیکھوں گا، یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، ویلڈ کاپی اس کی نہیں نظر آئے گی سامنے، اتھینٹک کاپی ہمیں نہیں نظر آئے گی، اس وقت تک یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ جناب یہ اندر سے کسی نے جیل کے اندر بیٹھ کے عمران خان نے کہا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم اس کی ہر چیز پہ عمران خان کی ہم اس پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ اس کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے تھا نو کانفیڈنس موو کے بعد. اگر بے نظیر بھٹو 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے تو عمران خان کیوں نہیں بیٹھ سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کو نہیں توڑنی چاہیے تھی اسمبلیز، اس کو پنجاب کی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی، اس کو کے پی کے کی اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی. یہ ہم بات کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں اس پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب کئی فیصلے انہوں نے جو کیے جب وہ حکومت کے اندر تھے وہ نہیں اچھے تھے، یا جس وقت نو کانفیڈنس آیا تھا اس وقت گراف 9 پہ تھا، 9% پہ گراف تھا پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے، ہم ساری چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ان دس پرٹیکولر کیس آئی پرسنلی تھنک دس از اے مس کمیونیکیشن، اور ان کی کور کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ غلط بات کر رہی ہے، یا اس کو غلط بات پہنچی ہے، یا جس طریقے سے اس کو کمیونیکیٹ کیا گیا وہ غلط ہے. until and unless we see the authentic copy on the screen میرے خیال میں کوئی فیصلہ کرنا یا حتمی یہاں پہ رائے دینا مشکل ہو جائے گا. کور کمیٹی کا بھی نہیں آیا بیانیہ رانا صاحب؟ چلے جس کا بھی جی آپ اس کو مطلب کلیریفائی کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب یہ بتائیے کہ اب لیٹر سامنے آ جائے تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. بالکل صحیح، لیکن آپ دیکھیں نا یہ کتنا بڑا کرائسس ہے عدنان عادل صاحب کہ دھاندلی کے لیے آئی ایم ایف کی طرف دیکھنا. کیا آئی ایم ایف کا کام ہے دھاندلی کی آڈٹ کرانا؟ کیا یہ ہمارا شفاف الیکشن کرانا، جمہوریت قائم کرانا، یہ کیا ان کا مینڈیٹ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. اور پاکستان ایک سوورن ملک ہے، ہمیں اپنے معاملات خود ہی اپنے اندر دیکھنا چاہیے، اندر ہی حل کرنے چاہیے. بین الاقوامی برادری کا ایک دباؤ تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم ایک بین الاقوامی برادری کا حصہ ہیں، انسانی حقوق کے چارٹر پہ ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں، اور جمہوریت کا ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامک ریپبلک ہیں. تو اور جو جمہوری ممالک ہیں جیسے امریکہ، یورپ وغیرہ، وہ بھی ہمیں جو مالی امداد دیتے ہیں، قرضے دیتے ہیں، تو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہاں جمہوریت پھیلے، انسانی حقوق کے وہ فروغ ہو. اور جو یورپ سے ہمیں تجارتی ایک وہ ملی ہوئی ہیں رعایتیں، ان کے ساتھ بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس کا احترام کریں گے، تو وہ ہمیں تجارتی رعایات جی پی ایس کا جو اسٹیٹس ملا ہوا ہے، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو وہ کچھ رعایات واپس لے لیں گے. تو بین الاقوامی برادری کی ایک اہمیت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے سیاسی طور پہ بھی یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا کہ اگر وہ ایسا خط لکھے. ہاں، وہ یہ اپیل کر سکتی ہے کہ بین الاقوامی برادری پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے اپنا جو بھی اخلاقی جو دباؤ ہے وہ استعمال کرے، اپنا اخلاقی موقف اختیار کرے. لیکن پاکستان کے اندر سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں، وہاں پر پٹیشنز کے ذریعے آپ ہماری عدلیہ کو بھی اس معاملے پر یہ جو بحران اس وقت پیدا ہو گیا ہے، امیر جماعت اسلامی ہو، تحریک لبیک ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، وہ بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں الیکشن کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لوگ. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمارے ہاں جو انٹرنل سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، وہ اس کے اوپر نوٹس لے اور اس معاملے کو جلد سے جلد حل کرنے کی کوشش کرے، تو ملک میں بھی ایک بہتر فضا ہوگی، استحکام ہوگا، چیزیں سمودلی آگے بڑھیں گی، اور عوام میں بھی اطمینان ہوگا. ابھی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ کوئی اتنی آسان نہیں ہوں گی. آپ دیکھیں کہ پہلے ہی بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے، گیس بجلی کی طرح مہنگی ہو چکی ہے. اب ایسے معاملات میں اگر آئی ایم ایف سے آپ مزید قرضہ لیتے ہیں تو اور زیادہ سخت شرائط پہ ملے گا. تو اس پہ جو عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے، عوام کی بے اطمینانی دور کرنے کے لیے حکومت کو بھی پی ٹی آئی کا تعاون چاہیے ہوگا. آئی ایم ایف کا معاہدہ ٹھیک ہے، تو حکومت کو بھی پی ٹی آئی سے انگیج کرنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس ملک کے سیاسی نظام کے لیے یہ خط کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کی سیاسی اپنی اس کی سیاسی قیمت کتنی ادا کرنی پڑے گی، اس پہ ہم بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जॉइंट सेशन. बैरिस्टर अली जफर ने बुशरा बीबी के हवाले से क्या कहा है वो पहले सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं. इमरान खान साहब कहा है कि मैं पैगाम दूं कौम को कि उनकी जो वाइफ हैं बुशरा खान, मिसेस बुशरा खान, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं और जो सज़ा दी गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को ह्यूमिलिएट करने के लिए दी गई है. इत्तला ये आ रही है कि उनकी जान को भी ख़तरा है और उनको पिछले 2 महीने से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही. जी अबू ज़र, ये खबरें कितनी तशवीशनाक हैं और उनकी वो कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है. खुराक के हवाले से भी बात की थी उन्होंने. तहकीकात कराना कितना ज़रूरी है? देखें, इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पिटिशन भी फाइल हो चुकी है. इशू ये आ रहा है कि उनकी जो बहन है उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी हैं, बाकी जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं बुशरा बीबी की, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी है कि उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत बुरी है और उनको जानबूझ के बनीगाला में रखा गया है डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट कि उनको आप अडियाला जेल, उन्होंने खुद की है कि मुझे अडियाला जेल शिफ्ट करें, लेकिन नहीं किया गया. अब वहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे उनको एक तो सिंगल कमरे में रखा हुआ है, किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और वहाँ पे जो उनको खाना दिया गया है उसके अंदर एसिड की जो थी वो काफ़ी क्वांटिटी थी और इसकी वजह से उनका जो स्टमक है दैट गॉट रियली अपसेट, और उसके बाद उनसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा, उनको सही तरह खुराक दी भी नहीं जा रही, और उनको मेन चीज़ थी कि उनका एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड के थ्रू वहाँ पे उनका चेकअप कराया जाए, जो नहीं कराने दिया जा रहा. उसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ का नाम भी लिया गया था शौकत खानम से. सो एवरीथिंग इज बीइंग हेल्ड इन अ सीक्रेट मैनर, कंडक्टेड इन अ सीक्रेट मैनर. सही इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई जा रही और साथ मीटिंग नहीं कराई जा रही. सो सब कुछ एक छुपा के चल रहा है. सीरियस हेल्थ के रिस्क हैं और सस्पिशंस हैं, लेकिन सब कुछ छुपाया जा रहा है. तो ज़ाहिरी बात है ये कंसर्न बड़े रीजनेबल है. ठीक है राना साहब, निज़ाम मेरे ख्याल से अभी हाई कोर्ट विल इंटरफेयर. ओके राना साहब, ब्रेक से पहले हम निज़ाम की कमज़ोरी और खामियों पे बात कर रहे थे, बैरूनी कुव्वतों की बात कर रहे थे, IMF की बात हो रही थी. शहबाज शरीफ की माशी टीम की ज़रा हम बात करते हैं कि वो कितनी अहम होगी. क्या इसाकदार वज़ीर ख़जाना होंगे, वज़ीर दाखिला की कुर्सी पे कौन होंगे, क्योंकि अब राना सनाउल्लाह नहीं है, और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की कुर्सी भी खाली है. तो आपको क्या लगता है कि कौन, किसको कलमदान मिलेगा, IMF से कौन डील करेगा? देखिए, ये बड़े एक बहुत ऐसा शख्स चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर. एक तो उसके नर्व्स बहुत स्ट्रांग हो, नंबर 1. नंबर 2, उसको पता हो कि IMF के साथ डील कैसे की जाती है. तो एक ये अलग किस्म की एक दुनिया है, और IMF के साथ डील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कह देना कि IMF को कि जनाब तुमने पैसे देने हैं, दो, नहीं देने ना दो, वो इस तरह काम नहीं चलता. इट डजंट वर्क दैट वे. सो आपको वहां पे ऐसे लोग चाहिए, उनको वर्किंग का पता हो. IMF के साथ वर्किंग होती कैसे है, उनके साथ निगोशिएशंस होती कैसी हैं, उनके साथ किस तरीके से डील किया जाता है, और हमारी जो टर्म्स हैं उसमें बैठ के व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल IMF के लोगों के साथ जब आप बैठते हैं, तो आप अपने लिए यानी कि हमारे लिए यानी पाकिस्तान के लिए कितनी नर्म किस्म की शराइत रखवा सकते हैं. ये कहा जाए कि बिल्कुल शराइत नहीं होगी, ये तो खैर गलत होगा, लेकिन कितनी शराइत नर्म करवा सकते हैं, या फॉर दैट मैटर बैलो हो जाए शराइत, कुछ अरसे के लिए पेंडिंग हो जाए और ग्रेजुअली उसमें जनाब काम किया जाए, ग्रेजुअली प्राइस हाइक की जाए, ग्रेजुअली चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाए, या ग्रेजुअली जो भी काम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है IMF की, उनको ग्रेजुअली इंप्लीमेंट किया जाए, बजाय इसके कि एकदम फौरी तौर पे इंप्लीमेंट कर दिया जाए. सो ये एक आर्ट है, दिस इज आर्ट, और जिसके पास ये आर्ट होगा वो हमारे लिए एक अच्छी डील लेके आ जाएगा. सेकेंडली, कमिंग टू द इंटीरियर मिनिस्ट्री. इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए ऐसा शख्स चाहिए, देखें, जो कि समझता हो कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं क्या, और उसको पूरा इस चीज का पता हो. एक किसी के आउट ऑफ द ब्लू किसी बंदे को ला के बिठा दिया जाए जिसको सिक्योरिटी का ना पता हो कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं क्या, या सिक्योरिटी थ्रेट्स को सिर्फ वो प्रेस रिलीजें पढ़ के सुनाने वाला ना हो, उसको वाकई पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती है. जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हम पाकिस्तान फेस कर रहा है, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर तो बात की बात है, उसको तो एक मिनट के लिए आप साइड पे कर दें, लेकिन इंटरनल थ्रेट्स जो है वो कहां तक वो उन चीजों को समझता है, वो तो आप ही हैं. चले, बड़ी मेहरबानी. सो वो आप अब इस तरह की चीजें आप ऐसा कोई बंदा हो जिसको सारी चीजों का इल्म हो. सो अगर वो ऐसा बंदा होगा तो वो डील आसानी से कर लेगा.
چیزیں آسانی سے سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں گی. سو یہ دو چیزیں انٹیریئر منسٹری اور یہ جو ہے فائنانس منسٹری کا تو ہو گیا. اب رہ گئی بات جناب فورن منسٹر کی. فورن منسٹر جو ہے دیکھیں آپ کو وہ فورن منسٹر چاہیے. دین اگین ہماری جو ہے نا ڈیلنگ جو ہے, ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے نیبرز جو ہیں, چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور, ایک سول سپر پاور جو ہے وہ امریکہ ہے. سو ہمیں ڈیل کرنا ہے ان دونوں کے ساتھ, اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اس ریجن میں جو ایمرجنگ سپر پاورز ہیں, اس ریجن میں جو ایمرجنگ پاورز ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے. سو سول سپر پاور کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے بڑے ایسن طریقے سے, جہاں پہ ڈونرز جو ہیں اور لینڈرز جو ہیں ان کی سٹرنگز وہاں سے کھینچی جاتی ہیں امریکہ سے, سول سپر پاور سے. سو وی ہیو ٹو have like good relations with America. We should have like good relations with America. We should like assert, ہمیں assert کرنا پڑے گا وہاں پہ, اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہمیں ریجن میں بھی اپنے آپ کو یہاں پہ اپنا بتانا پڑے گا. بالکل ٹھیک. عدنان صاحب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ پرائم منسٹر کون ہوں گے, پریزیڈنٹ کون ہوں گے. اچھا ایک چیز میری بات سن لیں جی, یہ دونوں تینوں جو منسٹریز ہیں اگر آپ سی وی رانا صاحب کی چیک کریں ساروں پہ پورے اترتے ہیں. چلو بڑی بالکل اتنا اچھا انالیسس منو دے رہے ہو جی, آل ان ون. ٹھیک ہے, ہم نے تو پوچھا تھا آپشن کہ کون اچھا بہتر ہو سکتا ہے, چلے ابو ذر نے بتا دیا. عدنان عادل صاحب صوبوں کی اگر بات کریں, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا پرائم منسٹر کون ہوں گے, ہمارے پریزیڈنٹ کون ہوں گے, صوبوں کے گورنر جو آئینی عہدے ہیں ان کی تقسیم کا کیا فارمولاز ہوں گے, کون ہوں گے اور کیا بیسٹ آپشنز ہوں گی. دیکھیں اسپیکر کا عہدہ تو نون لیگ اپنے پاس ہی رکھے گی, اور جو سینٹ کے چیئرمین کا وہ پیپلز پارٹی کے پاس, ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ نون لیگ کا. اس طرح گورنر پنجاب کا عہدہ پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے, کے پی کے بھی گورنر کا مانگ رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ ان کو ملے گا یا نہیں. مولانا صاحب نے بھی بیچ میں کوشش کی کہ ان کی بھی بات چیت ہو جائے, تو اسحاق ڈار صاحب سے وہ انہوں نے کہا آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی چانس تو ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو جائیں. اور اب دیکھنا بات یہ ہے کہ نون لیگ کا جو معاملہ ہے کہ انہیں کے پی سے تو زیادہ سیٹیں ملی نہیں ہیں, جو بڑے ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین وہاں سے تھے وہ تو آؤٹ ہو گئے. اب یہاں پر پنجاب میں بھی ان کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ ایسی ہیں, اور لاہور سے ان کے بہت سے لوگ نہیں الیکٹ ہو سکے, جیسے خواجہ سعد رفیق وغیرہ, تو اور رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے انہیں بہت زیادہ سیٹ بیک ہوا ہے. تو اب جو اویلیبل لوگ ہیں ان میں سے ہی انہیں, بہرحال اب یہ ہے کہ وزارتیں انہیں شاید سینٹ کی طرف دیکھنا پڑے گا. جیسے اعظم نذیر تارڑ جو ہیں سینٹ میں ہیں, تو ایک سینیٹر ہیں وہ, تو سینٹ سے ان کو کچھ لوگ مل سکتے ہیں. وزارت خارجہ کے لیے مشاہد حسین صاحب بڑے سیزنڈ آدمی ہیں, نون لیگ کے سینیٹر ہیں, لیکن پتہ نہیں کہ وہ ان کی گڈ بکس میں ابھی ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ وہ پچھلے دنوں کچھ ایسے بیانات دیتے رہے ہیں جو نون لیگ کی شاید آفیشیل پالیسی سے مختلف تھے. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف یوں تو حکومت میں شامل نہیں ہو رہا ہے, لیکن باہر سے بیٹھ کر تو وہ چیزیں گائیڈ کریں گے, اور ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان کی مرضی بھی چلے گی. مریم جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب بن رہی ہیں, تو ان کا بھی ان کی جو گروپ کے لوگ ہیں جو ان سے قریب ہیں ان کو بھی عہدے ملیں گے, اور وفاقی کابینہ میں ان کی نمائندگی بھی ہوگی. بالکل صحیح. کل پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی ہوگا, اور ہم اس بریک کے بعد بات کریں گے کہ مریم نواز پنجاب میں گڈ گورننس قائم کر سکیں یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے جوائنٹ سیشن. ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن. مریم نواز نے کل پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا, اس میں انہوں نے اپنی ترجیحات کا ذکر کیا ہے. وہ کیا کیا پہلے سن لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, ابھی نامزد وزیر اعلیٰ ہے لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے. پنجاب اپنی ترقی کے نام سے جانا جاتا تھا, خدمت کے نام سے جانا جاتا تھا, جو ہمارے دیہات ہیں, تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک کمپریہنسو پروگرام لے کے آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو 297 حلقے ہیں پنجاب کے, اس کو مجھے 297 ڈسٹرکٹس کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے. تھانوں کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانا ہے. کہ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا ایئر ایمبولینس شروع کرنے جائیں, تو میری پہلے یہ کوشش ہوگی کہ پہلے 3 مہینے میں ہم پورے پنجاب کے سروس کریں. تو میری کوشش ہے کہ تقریباً کم از کم جو ہے 60 سے 70 لاکھ ریلیف پیکج جو ہے, جو رمضان کا ریلیف پیکج ہے, وہ ان کی ڈور سٹیپ پہ ڈیلیور ہوں. جی ابو ذر, کیا مریم نواز کی ترجیحات ٹھیک ہیں؟ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرپشن, بیڈ گورننس, ناقص کارکردگی میری ریڈ لائن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن نہیں, یہ نون لیگ کی گرین لائنز ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں گرین لائن نہیں ہے, یہ بیسیکلی ان کی لائف لائن ہے. ریڈ لائن آپ چھوڑیں. اگر
دا وے جس طرح انہوں نے پاور گریب کیا ہے, they actually don't reflect the will of the people, the mandate of the people. Everyone knows کس طرح الیکشن ہوا ہے, کس طرح فارم 45 کو نظر انداز کر کے فارم 47 ایشو کیے گئے ہیں, ڈاکہ مارا گیا, اور یہ کچھ 4-5 سیٹوں کی بات نہیں ہے, یہ 70 سے 80 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ پروونشل اسمبلی کی سیٹیں بھی اس سے ڈبل ہیں. تو دیٹ مینس جو آپ کا کلیم ٹو پاور ہے یا جو کلیم ٹو دا تھرون ہے, کیونکہ ان کی تو ڈائنیسٹیز ہیں نا, یہ تو تھرونز ہوتے ہیں ان کے لیے, پاور نہیں ہوتی یا کوئی سیٹ نہیں ہوتی, دیٹ از انلیجٹمیٹ, اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے, کویشچنیبل ہے. تو آپ اس کے بعد, کیونکہ پہلی دفعہ تو آپ آئے نہیں پاور میں, آپ کی فیملی 1985 سے پاور میں ہے, بلکہ 1979 سے ہے ٹیکنیکلی دیکھیں تو. آپ نے جو پہلے ڈیلیور کیا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے, ہم نے کیا دیکھا ہے. 92-93 میں ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹس آئے تھے, اس کا کوئی منی ٹریل نہیں آیا ابھی تک آن ریکارڈ, دیر از نو منی ٹریل کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کہاں سے آئے تھے. سو یہ کوئی نہ کوئی نئی لیڈرشپ میٹرو بنائی, نئی پارٹی, اورنج لائن ٹرین بنائی, گاڑی سکولز بنائے, دیکھیں میٹرو بنائی, دیکھیں نا لیپ ٹاپس دیے, کتنی ساری, لیکن ان کی کتنے کام کیے انہوں نے. دیکھیں اب دیکھیں موٹر وے بھی بنی تھی, پھر اس میں سے حدیبیہ پیپر ملز کا کیس بھی نکلا تھا. سو دیر آر مینی تھنگس, کہ اگر یہ والی مینٹالٹی ہے کہ میں اگر 100 روپے سے 50 روپے کی ڈیولپمنٹ کرتا ہوں اور 50 روپے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو میں بہت اچھا لیڈر ہوں, تو سوری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی مینٹالٹی پاکستان میں کام نہیں کرے گی. آپ کو لیڈرشپ چاہیے جو آنیسٹ ہو, جو بالکل ویژن کے ساتھ آئے, جو قومیں بنائے بالکل آپ کے سامنے. اس طرح کی ڈیولپمنٹ, جی سڑکیں بنا دی, یہ بنا دی, اس طرح سے قومیں نہیں بنتی, نہ ملک ترقی کرتا ہے آپ کا. جتنے ماڈلز بھی دیکھ لیں, آپ کا جو پہلا سٹیپ ہے, یور کلیم ٹو دا پاور از انلیجٹمیٹ, تو آپ فردر کیا اس ملک کی سیوا کریں گے یا خدمت کریں گے. آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہم لوگ گھر تک ڈیلیور کریں گے. بھائی آپ پہلے ہی زیوم کریں کہ وہ مر جائے گا, میں اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دوں گا. اور ساتھ ساتھ دیکھیں, ابھی آپ نے دیکھا, میں ایک بات کرنا چاہوں گا, ابھی کمشنر صاحب کا بیان آ گیا الیکشن کمیشن میں جا کے کہ جی مجھے بہکا دیا گیا, مجھے پتہ نہیں تھا, میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا, مجھے بہکایا گیا ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے اور میں نے یہ بیان دے دیا تھا. ذرا ان سے پہلا سوال تو یہ پوچھیں کہ آپ پچھلے ایک ہفتے تھے کہاں, آپ کس کے ساتھ تھے؟ کیا یہ اسی کنڈیشن میں نہیں تھے جس میں اعظم خان صاحب تھے یا عثمان ڈار صاحب تھے؟ اور پھر ان کا جو بیان آیا, ان بیان کی کتنی ورتھ تھی, کتنی کریڈیبلٹی تھی, ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ بیان اس طرح ہی ہوتے ہیں جو کمشنر صاحب کا آیا, جس طرح آپ کے وہ موبائل فون کے پیکیجز ہوتے ہیں, لگتے تو بڑے اچھے ہیں لیکن حیرت انگیز بھی لگتے ہیں, لیکن زیادہ ان کی قبولیت میں نہیں ہوتی اور اتنے وہ بڑے جلدی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے دس ہول الیکشن پروسیس از کویشچنیبل, the claim to the power is questionable. اس کے بعد آپ جو مرضی بیان دے دیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے, آپ ایک چوری شدہ الیکشن کے تھرو پاور میں آئے ہیں. ان کے پاس وہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے, یہ کہنا ہے ابو ذر کا. جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گے, تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں. اگر شہباز شریف کی بات کریں, انہیں کہا جاتا تھا شہباز سپیڈ, وہ کہتے تھے لاہور کو میں پیرس بنا دوں گا. میاں صاحب کی بات کریں, 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, وہ کہتے تھے پاکستان کو میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا. اب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ 5 چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ 5 سال بہت کم ہے. کیا واقعی 5 سال بہت کم ہے ڈیلیور کرنے کے لیے؟ ڈیپینڈز کہ آپ کے کیا ہے. اگر مقصد آپ کے نیک ہوں تو پھر 5 سال میں بہت کچھ کیا ہے. دیکھیں شاہ سوری کے وقت میں جو حالت تھی, انجینئرنگ کی کیا تھی, باقی کیسے تھے, انہوں نے تو 5 سال کم عرصے میں بہت کچھ دے دیا پاکستان بر صغیر کو, اگر آپ صحیح طرف سے جانا چاہیں. لیکن اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ بھائی بائی وے آف ایک کوئی بھی ہوتا ہے نا, کو لے کے آتے ہیں آن دا ٹیبل, کو لے کے آتے ہیں کہ بھائی آپ کی اوور آل جنرلی ہاؤ یو پرسیوڈ بائی دی پیپل ان دی کنٹری. اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کلیمز تو ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ ریڈ لائن ہے, بلو لائن ہے, گرین لائن ہے, پتہ نہیں اس لائن کی اس طرف کھڑا ہونا ہے یا پرلی طرف کھڑا ہونا ہے. تو بہت سارے سوالوں کے جوابات تو ہمیں چاہیے. بہرحال اللہ کرے, میں تو چاہتا ہوں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کرے, اللہ تعالیٰ پنجاب کی بہتری کرے, اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے ہر جگہ پر. بہت شکریہ جنرل صاحب, وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. بہرحال ہم کرتے ہیں کہ پنجاب میں ایک سرکاری اسکول ایسا ہونا چاہیے جہاں اشرافیہ کے بچے جا سکیں. بہرحال مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.